الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ساعد تعلق المعراج الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله ولا تشرك خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهداء رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بعد يوم الدين میرے رحم عزت و عدالت میں تیرے اتمام فرمائے دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنی زندگی سے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا تمام تعریف کی ستائش اسی ذات عز و جل کے لیے تمام عالم کا بھلا وہ چاہتا ہے کرتا ہے ساری دنیا اس کی محتاج ہے کسی کا محتاج نہیں وہی تمام کو پلاتا سلاتا ہے نہ کبھی کو کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے ساری کائنات کا نظام اس کے حکم سے چلتی ہے کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر کوئی نہیں سکتی درود و سلام نازل ہو ہمارے تو آپ کے نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ازواج مطہرات پر اہل بیت پر آپ کے جانشینوں متبعین صحابہ پر تابعین پر تبع تابعین پر اولیاء پر شہداء پر صلحاء پر ہم تمام پر اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہوتی ہے. میں گزشتہ ہفتہ بتا رہا کہ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق ان کے کردار اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے نام پر ہی ایک سورہ نازل کر دیا. قرآن کے سورہ لقمان 21ویں پارے میں مکمل پونے 4 صفحے کی ایک سورت ہے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں. حضرت لقمان ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جب انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اللہ تعالیٰ ان تمام نصیحتوں کو ذکر کیا اور ان کی عزت اور کی حکمت کو بتایا. وَقَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اے میرے بیٹو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ گزشتہ ہفتہ تفسیر سے بات آ گئی. ان کی دوسری نصیحت تھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ان کے پیٹ میں رکھنے کی ایک بڑی تکلیف ہے جو تمہیں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ایک طویل زمانے تک انہوں نے تمہارے لیے پیٹ میں رکھا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور انہیں دودھ پلانا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں تھی اس میں بھی ان کو تکلیف تھی. ان تکلیف کا ایک زمانہ ان پر گزرا ہے 30 مہینے 30 شہر
30 مہینے اسی میں گزر جاتے ہیں تمہارے پیٹ میں رکھنے میں اور وہی دودھ پلانے میں. اتنی مہربانی تمہارے اوپر انہوں نے کی ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کا احسان کبھی بھولنا نہیں. ان کے احسان پر کبھی فراموشی کا دھبا آنے نہ دے. تمہارے کوئی اعمال تمہارے والدین کو تکلیف دہ نہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے اور تمہیں دودھ پلانے کی ایک بڑی ہی مدت تکلیف اٹھائی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے والدین کے احسانات ہم پر کتنے ہیں. جب کبھی سفر کر رہے ہوں تو گاڑی میں، ٹرین میں یا بس میں کوئی بچہ روتا ہے، چیختا ہے تو تھوڑا تھکن کی وجہ سے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے. یہ بچے کیوں ایسے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن اس آدمی اور اس عورت کے جگہ میں ہم سوچیں جس کا بچہ رو رہا ہے اس کے اندر جو تکلیف ہے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے. اسی لیے فرمایا جب دوسرے بچے روتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے اور جب اپنا بچہ ہوتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے. یہ بڑی مہربانیاں اور بڑے احسانات ان کے تمہارے اوپر ہے. حضرت نعمان نے اپنے بچوں سے کہا ان کے احسان کو یاد رکھنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. چاہے تم کہیں اندھیرے میں اندھیرے چلے جاؤ وہاں بھی اللہ کی نظر ہوتی ہے. کہیں ایسے کمرے میں چلے بند جگہ میں چھپ جاؤ وہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. بزرگوں نے ایک مثال دے کر بات کو سمجھایا ہے. ایک والد نے اپنے بچوں کی اخلاق کو، بچوں کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بچے اللہ کا کتنا خوف رکھتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے ایک باپ نے اپنے 4 یا 5 بچوں کو بلایا اور بلا کر ہر ایک نوی اور چاقو سنبھال دیا اور کہا کہ ایک ایسے جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا. ان چاروں لڑکے چاقو اور مرغی لے کر گئے. کوئی جنگل میں جا کر کہیں کسی کی نظر نہیں ہو رہی وہاں وہ ذبح کیا. کوئی گھر کے اندھیری کوٹھے میں جا کر اس نے اپنے مرغی کو ذبح کیا. کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس نے وہاں ذبح کیا. جو آخر کا بیٹا تھا وہ اپنی مرغی کو ذبح کرے بغیر رہ گیا. باپ نے اپنے 4 بچوں کو بلا کر کہا کہ کیا ہوا، تم اپنے جانوروں کو، تم اپنے مرغیوں کو ذبح کر دیے. 3 تو کہے تھے ہم نے ذبح کر دیا. پوچھنے پر کہا کہ ہم جنگل میں کیے، ہم گھر کے اندر کے کمرے میں کیے، ہم نے پہاڑ کی چوٹی پر کی. لیکن جو چھوٹا لڑکا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں ذبح نہیں کیا تو اس نے بہترین انداز میں کہا کہاں جا کر میں ذبح کرتا، دیکھنے والا خدا تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہی چیز کو حضرت لقمان اپنے لڑکوں کو سمجھا رہے ہیں. اگر تم ذرا برابر کی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ نہیں ہوگا. اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے تم ذرا برابر کی کمی کرو گے، ذرا برابر کی الٹ کرو گے، غلطی کرو گے، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز پوشیدہ نہیں رہے. یہ ہر ایمان والے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھ کر گناہوں میں زیادہ مشغول ہیں
کہ میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میرا بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا دوست نہیں دیکھ رہا ہے، میری بیوی نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے تم کہاں چھپ کر جا سکتے ہو؟ اللہ کی حکم کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور اللہ اس سے پوشیدہ رکھتا ہے، اللہ اس سے چھوڑ دے، اللہ کے نظر سے وہ بچ جائے، ہو نہیں سکتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کہ تم جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا۔ قرآن کے سب سے بہترین اور سب سے اچھی ہے اور سب سے ڈرانے والی آیت ہے ومن ثقلت موازینہ۔ اللہ کا سورہ زلزال میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرا برابر بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ قیامت کے دن بھی ضرور دے گا۔ اور اللہ کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز چھپا ہوا نہیں ہے۔ مفسرین یہاں لکھتے ہیں ذرہ کہتے ہیں اس پھول کو، اس چیز کو جو کسی گھر میں روشنی آنے کے لیے جو جگہ پر روشن دان رکھا جاتا ہے، وہ کوئی ایسا رکھا جاتا ہے جن کی وجہ سے گھر کے اندر روشنی آئے، تو اس روشنی میں آپ غور سے دیکھیں گے تو کچھ کچرے نظر آئیں گے، آپ آنکھ پکڑیں گے تو نہیں آئے گا، لیکن آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ذرات ہوتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے ہمارے لیے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ان ذرات کو قرآن کہتا ہے اس کے برابر میں نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرا برابر بھی بدکاری کرو گے، گناہ کرو گے، برائی کرو گے، برے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا حساب لیں گے، اس کا بدلہ نہیں دیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہر ایک کے ساتھ برابر چھوڑ دے۔ قرآن میں آپ بہت سے جگہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، اور کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دوسری برابر ان کو بدلا دے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کوئی انسان اور برابر نہیں کر سکتی ہے۔ میں جو آیت پڑھا اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اے میرے بچے، جب کبھی زمین پہ چلو تو عاجزی کے ساتھ چلو، اتراتے ہوئے، اپنے گھوڑے کو چڑھاتے ہوئے، تکبرانہ چلن سے مت چلو، تمہارے اندر عاجزی پیدا کرو۔ فرمایا کہ زمین میں جو چلنے والا انسان ہے اگر اس کے اندر کبر آ گیا، اس کے اندر یہ آ گیا کہ میں بھی بڑا ہوں، میرے سے نہیں ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچوں کو بہترین انداز میں سمجھاتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے مت چلا کرو، اس لیے دنیا دیکھ رہی ہے جو پھلدار درخت ہوتا ہے
اس کے اندر یہ عاجزی ہوتی ہے کہ وہ نیچے اتر جاتا ہے۔ کبھی آپ نے بڑے بڑے پھل کے درخت دیکھے ہوں گے، اس کے جو پہلو ہیں، اس کے جو پھل ہیں وہ زمین کے ہو جاتے ہیں، وہ نیچے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ جو اوپر چلے جاتا ہے اس میں پھل ہی نہیں لگتا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کیا یہ ہمارے اندر کوئی تکبر تو نہیں ہے؟ عمدہ لباس پہننا، اپنے آپ کو اچھا کرنا، کہیں یہ بھی تکبر میں تو شامل نہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، اللہ جلیل یحب الجمال، اللہ بڑے خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تمہارا پاکیزہ ہونا، تمہارا اچھے لباس پہننا، تمہارا اچھا کھانا، تمہارا اچھا بننا، اپنے آپ کو سنوارنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر وہ ہے جب تم بہتر پہن رہے ہو تو دوسرے کو دیکھ کر تمہارے دل میں حقارت پیدا نہ ہو، دوسرے کو دیکھ کر کبھی تمہارے دل میں اس سے میں بڑا ہوں یہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا، ایمان والوں کو کبھی حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسخروا قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، کسی کا مذاق مت کرو، کسی کے ساتھ مذاق مت کرو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ تمہیں کیا معلوم ہے اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا؟ دیکھنے میں وہ معمولی نظر آ رہا ہے، کپڑے کے حساب سے وہ بیکار نظر آتا ہے، مانو کی کمی ہو سکتی ہے، جائیداد کی کمی ہو سکتی ہے، دنیا کے اعتبار سے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے یا صحابہ کا؟ امام شیخ عبدالقادر جیلانی اولیاءوں میں سب سے بڑے ولی مانے جاتے ہیں، برگزیدہ بندوں میں ایسے نیک اور فرما برداروں میں سے وہ زندگی کے تمام حالات آپ ہوئے طالبین حضرت کو کتاب ہے اسے پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت صرف ولی نہیں تھے، عالم اور ایک دین کے داعی بھی تھے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کا مقام، آپ کا عہدہ، آپ کا مقام صحابہ سے برابر ہے یا صحابہ سے بڑا ہوا ہے؟ حضرت نے کہا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم صحابہ کی بات کر رہے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں صحابہ جب اللہ کے راستے میں جو گھوڑے چڑھاتے تھے، جو گھوڑے کے بھاگنے کی وجہ سے ان کے غبار اور ان کے دھول مٹی جو ان گھوڑوں کے نام جانے ہیں وہ سکمین میں بنتا ہو، وہ بہتر ہے، وہ جو غبار ہے، وہ جو مٹی ہے، وہ میرے سے بہتر ہے۔ یہی چیز ہمارے اندر لانی چاہیے کہ ہم کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ آدمی میرے سے کم ہے۔ اگر صحابی ہے تو اس کی اس قدر سے آپ نفرت کر سکتے ہیں، اس انسان سے نہیں۔ ایک آدمی گنہگار ہے تو اس کے نفرت کر سکتے ہیں، اس آدمی سے نہیں، چاہے کتنا ہی وہ بدکار ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، اس کی حفاظت اس کے برابر ہونی چاہیے، اس پر نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبر میری چادر ہے، تکبر کرنے کی جو علامت ہے وہ صرف میرے لیے اچھا ہے، میں کر سکتا ہوں تکبر کا، میں ہوں، تکبر میری چادر ہے۔
اگر کوئی اسے کھینچے گا تو میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ بہت اور ضروری چیز ہے کہ ہم کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے اور کبھی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کہ کوئی آدمی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، میں بڑا ہوں۔ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ فضائل میں منتخب میں آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں سور اور کتے سے بھی زیادہ۔ اس لیے ہم اس جگہ پر ہر وقت ہمارے احساس ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو برابر پہنچا کر برابر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے اگر کوئی مقام و مرتبہ والا ہے تو اللہ نے فرمایا وہ تقوی والا ہے۔ جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آگے اللہ کے حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو کہا تم سمجھتے ہو کہ آواز کو درد رکھے، آواز کو دھیمی رکھے، آواز کو زیادہ بلند نہ کرے۔ اگر آواز بلند ہونا آدمی کے لیے عزت ہوگا، آدمی کے لیے مقام اور مرتبہ ہوگا، تو سمجھ لے کہ گدھے کی آواز سب آواز سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ نہیں، اللہ کے قرآن کی آیتوں کا ترجمانی کر رہا ہوں۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اگرچہ کہ آواز تو بلند ہوتی ہے گدھے کی، لیکن کوئی اسے پسند نہیں کرتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس گھر میں میاں بیوی نرم آواز سے بات کرتے ہیں تو ان کے بچوں کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ جس گھر میں ماں باپ اپنے بچوں سے نرم الفاظ نرم آواز سے بات کرتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی یہ صفات آتی ہے۔ اور زیادہ تر آدمیوں کو تکلیف زور سے آواز کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ ایک آدمی کو نرم آواز سے ایک پر سمجھائیں تو وہ آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ چیخ مار کر چار آدمی کے سامنے زور سے بولیں تو وہ آپ کی بات سنے یا نہ سنے آپ سے نفرت ضرور ہوگی۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بچوں سے کہا کہ آواز کو بند رکھیں اور فرمایا تکبر سے مت چلے، عاجزی اور انکساری اپنا مشورہ بنائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے، اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ اور سب سے عزت والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تقوی والا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص کر حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت صرف ان کے بیٹوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے یہ نصیحتیں تھی۔ انہوں نے اپنے تمام اولاد کو ہی نہیں، اپنے آنے والے قیامت تک تمام لوگوں کے لیے یہ نصیحت بنا کر اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔